سوال ہے آب زمزم کے پاس عورت نما بت کون سے تھے؟ جواب ہے آب زمزم کے پاس دو عورت نما بت اصحاف اور نائلہ رکھے ہوئے تھے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کس گناہ گار کو پسند کرتا ہے؟ جواب ہے توبہ کرنے والے نوجوان کو۔ سوال ہے بصرہ کا شہر کس کے دور میں آباد ہوا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال ہے حضرت جرجیس علیہ السلام کس کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے؟ جواب ہے ملک شام کے لیے۔ سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام قبول کرنے سے پہلے کنیت کیا تھی؟ جواب ہے ابو عمرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا لباس کس قسم کا تھا؟ چمڑے کا پٹکا کمر کے ساتھ اور اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی پوشاک زیب تن فرماتے تھے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والے اور اشاعت اسلام کی خاطر پہلی قربانی دینے والے مجاہد حارث بن ابی حالہ کا ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے بیٹا۔ دنیا میں سب سے پہلی سالگرہ کس عورت کی منائی گئی تھی؟ نمرود کی بیوی کی۔ سوال ہے سورج غروب ہونے سے روکنے والا معجزہ کب پیش آیا؟ جواب ہے حضرت یوشع کے ذریعے بلقان کے حکمران باراک یا بلاک سے جنگ کے دوران اللہ پاک کا معجزہ رونما ہوا، سورج کو غروب ہونے سے روک دیا تھا۔ سوال ہے فرشتہ عورتوں سے کیوں دور جاتا ہے؟ جواب ہے عورت جب بلا وجہ اپنا سر ننگا کرتی ہے تو اس سے فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔ لفظ موسیٰ علیہ السلام کے لغوی معنی بتائیں۔ لفظ موسیٰ علیہ السلام کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا۔ سوال ہے وہ کون سا نیکوکار شخص ہے جو گناہ گار سے بھی بد نصیب ہے؟ جواب ہے وہ انسان جو محنت کر کے نیکیاں کمائے اور ساتھ ہی ساتھ ریاکاری بھی کرے تو ایسا شخص گناہ گار سے بھی بد نصیب ہے۔ یہ کس کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اصحاب فیل کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کتنے دن پہلے پیش آیا تھا؟ 55 دن پہلے۔ بتائیں حضرت ادریس علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ 30 صحیفے۔ سوال ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ اور اس کے پیغمبر نوح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے کیا درخواست کی؟ جواب ہے منکروں کو سزا دی جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام بتائیں۔ بشامہ بنت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کس مشہور چیز کے موجد تھے؟ صابن کے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والا سلوہ کیا تھا؟
जवाब है बटेरों की तरह जानवर थे। सवाल है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पर नबूवत के कौन से साल गए? जवाब है नबूवत के 5वें साल। दारुल नदवा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मशवरा करने वाले 14 सरदारों में से कितने जंगे बदर में मारे गए? याद रहे 3 गिरफ्तार भी हुए थे। 11 सरदार जंगे बदर में मारे गए। सवाल है सबसे ज्यादा आयत किस गजवा के बारे में है सूरह तौबा में? जवाब है गजवा तबूक के बारे में। सवाल है गजवा ओहद में आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने दांत मुबारक शहीद हुए? जवाब है 2। सवाल है क्या आपको मालूम है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को नमाज की हालत में खंजर मारने वाले शख्स का क्या नाम था? जवाब है अबू लूलो फेरोज। वाक़या उफुक किस सूरत में बयान हुआ है? जवाब है सूरह नूर में। जन्नत की 4 अफजल खवातीन कौन है? सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर 4 खतूत खींचे, फिर पूछा क्या तुम इन लकीरों के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत वाली खवातीन में सबसे अफजल ये 4 हैं, खतीजा बिनते खवैलद रजी अल्लाह ताला अन्हा, फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिरौन की बीवी आसिया बिनते मजाहम और मरियम बिनते इमरान। सवाल है उस रूमी जर्नल का नाम बताएं जो अजनादीन के मार्के से पहले मुसलमान हो गया और मुसलमानों की तरफ से लड़ता हुआ शहीद हुआ। जवाब है जर्जा रूमी। अहले जन्नत की पहली गिज़ा क्या होगी? मछली के जिगर का कबाब। पहली वही किस तारीख को नाजिल हुई? 17 रमजानुल मुबारक को। सवाल है हजर अस्वद नस्ब करने के मौके पर किस बात पर झगड़ा हुआ? जवाब है हर कबीला ये सआदत खुद हासिल करना चाहता था। इस कशमकश में 4 दिन तक कोई फैसला ना हो सका, हत्ता के तलवारें निकल आई। 5वें दिन एक बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि कल सुबह जो शख्स सबसे पहले हरम में आए उसको सरदार मानकर उसके फैसले पर अमल किया जाए। सवाल है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क सबा दरियाफ्त करके किसने बताया था? जवाब है परिंदों की कबील से हुदहुद ने बताया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत हक पर कितने लोग ईमान लाए? 12 लोग। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक किस नबी से मिलता जुलता था? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुशाबे था। सवाल है खातमुल महाजिरीन किसका लक़ब है? जवाब है ये हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब है, इसलिए कि इन्होंने सबसे बाद में हिजरत की। सवाल है सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? जवाब है सबसे आखिर में मलकुल मौत को मौत आएगी। अब्दुल्ला बिन सबा कौन था?
یمن کا ایک سازشی یہودی جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خفیہ تحریک چلائی۔ سوال ہے قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی تو کیا کرتے تھے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی معاملے میں پریشانی پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف لپکتے تھے۔ روح نکلتے وقت جسم کے کس حصے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے؟ حضرت حکیم لقمان جن کو اللہ پاک نے حکمت و دانائی عطا فرمائی تھی، ان سے پوچھا گیا کہ انسان کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس سے موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے؟ تو حکیم لقمان نے فرمایا کہ انسان کے جسم کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، اور وہ حصہ انسان کے جسم کا مرکز بھی ہے جو روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی روح جسم کو الوداع کہتی ہے، دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو رہے ہوتے ہیں تو دونوں ہی شدید تکلیف میں ہوتے ہیں۔ پھر ان دونوں کا درد انسان کا وجود برداشت نہیں کر پاتا، لہٰذا موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف انسان کے دل کو ہوتی ہے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند کی لمبائی 4 ہاتھ 1 بالشت اور چوڑائی 2 ہاتھ 1 بالشت تھی۔ سوال ہے ان مسلمانوں کے نام بتائیں جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب بن رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ پہلے زمانے میں کون سی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ سوال ہے جنگ قاسیہ میں اسلامی لشکر کی قیادت کس نے کی؟ جواب ہے سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام بتائیں جسے نبوت سے نوازا گیا۔ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دینی بھائی کس کو بنایا تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے واپس آئی؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا پہرن چہرے پر ڈالنے سے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب ہے ابو لہب کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسلی تعلق کس نبی سے تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ صبر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ صبر کے لغوی معنی ہے روکنا یا سہارنا۔ قرآن پاک میں کتنے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں 26 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ سوال ہے مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب ہے مشرکین کی نابالغ اولاد صحیح قول کے مطابق جنت میں جائیں گی اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔